مبارکیں جی آپ کو آزاد کشمیر کا محاذ سنبھالنے پہ. خیر تو یہ وقت کی اہم ضرورت تھی, یہ کیا آخر واٹ واز دا نیڈ؟ شکریہ ستی صاحب. دیکھیے پیپلز پارٹی بلیوز ان کنسنسس پالیٹکس اور ہم کنٹینیوٹی پسند کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا تو ہم ان ہاؤس چینج لا کے ہم نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعظم بنایا. اس عدالتوں کو خط نہ لکھنے کو جی وی کوڈ ہیو گون فار الیکشنز, یو نو دی پریزیڈنٹ کوڈ ہیو ڈیزالوڈ دی اسمبلی. یہاں پر بھی جو سٹنگ انکمبنٹ وزیر اعظم تھے ہی لاسٹ ہز میجورٹی, اور ایسے موقع پہ ہم نے بالکل دیکھا کہ ایک موقع ہے جہاں پر ہم کنٹینیوٹی لا کے اپنا وزیر اعظم لا سکتے ہیں. دس از پالیٹکس. ہمارے پاس نمبرز موجود تھے, ہمارے ساتھ ہمیں پی ایم ایل این نے بھی سپورٹ کیا, ہمیں باقی لوگوں نے بھی سپورٹ کیا, لیکن سائڈ پہ بیٹھے نہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے آزاد کشمیر کے کچھ ایشوز ہیں دیٹ نیڈ ٹو بی ریزالوڈ, اس پہ ڈائلاگ ہونا ضروری ہے. کچھ ایسے ایشوز ہیں جس میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں اور اس کے اوپر بات چیت ہونا ضروری. جو انکمبنٹ وزیر اعظم تھے وہ شاید ان معاملات کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. اچھا, پی ایم ایل این نے بھی ان سے سپورٹ ودرا کر لی تھی, ان کے اپنے سٹنگ منسٹرز نے ان سے اب سپورٹ ودرا کر لی تھی. تو ایسے موقع کے اوپر تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایک ان ہاؤس چینج بنتا ہے, نو کانفیڈنس بھی بنتا ہے اور ان ہاؤس چینج بھی بنتا ہے. اور وہی ہوا. انشاءاللہ جب تک اگلے الیکشن ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پر ہے, اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان ایشوز کو ایڈریس کریں. دیکھیے معاملے کا حل ہونا چاہیے, اور معاملے کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ڈائلاگ سے ہوتا ہے. ماضی میں بھی دھرنے ہوئے اے جے کے اندر, اس دفعہ بھی ہوئے, تو یہ ریکرنگ ایشو ہے. اس بار جو عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آئی تھی وہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک الگ ہی کمیٹی بنی جس کی کوئی پولیٹیکل امبریلا اس کے سپورٹ میں نہیں تھا, آپ کی جماعت ہو, ان کی جماعت ہو یا ہٹ کے, اور انہوں نے اپنی باتیں منوائیں. جو ایک کمیٹی بنی تھی جس میں قاہرہ صاحب, پرویز اشرف صاحب, باقی سارے لوگ بھی, احسن اقبال صاحب بھی تھے. کیا اس کو آپ لوگ کنٹین کر پائیں گے, یا اب انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ جب ہم سینٹر سے ویسے بات کر سکتے ہیں تو ہمیں ان کی یہاں پر کیا ضرورت ہے؟ وی انڈرسٹینڈ کہ ایشوز کیا ہیں. وی آلسو انڈرسٹینڈ کہ اے جے کے اندر انریسٹ ہے. اچھا, وی آلسو انڈرسٹینڈ کہ کچھ ایسے کنٹینشیس ایشوز ہیں جن کے اوپر ایک ان ڈیپتھ ڈیلیبریشن اور ڈائلاگ ہونا ضروری ہے. کیا حل اس کا نکلتا ہے وہ آپ اور میں ابھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے, لیکن یہ چیزیں ہیں, گریونسز ہیں, اینڈ دے نیڈ ٹو بی ایڈریس. دیکھیے اس طرح معاملات چل نہیں سکتے. بلوچستان میں انریسٹ, کے پی میں انریسٹ, وہاں پر ساتھ انڈیا بیٹھا ہے تو دیکھیں نا. اور آپ اپنے آگے بارڈرز دیکھیں, افغانستان انڈیا کا پراکسی, وہاں انڈیا کہہ رہا ہے میں پاز کر کے بیٹھا ہوں, یہ سیز فائر نہیں ہے. افغانستان تابڑ توڑ حملے صرف زبان سے نہیں کرتا, لیکن وہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے دیٹ از یو نو اٹس اے ہیوج چیلنجنگ پوزیشن فار اس. افنان صاحب, یور تھاٹس. اقتدار ان کو مل گیا ہے, آپ لوگوں نے سپورٹ کی, لیکن آپ لوگ سائڈ پہ ہیں, ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ صرف یہ ہے کہ بیکاز یہ چاہ رہے تھے کہ مسائل حل ہوں, یا پھر فنڈز کا بھی ہے, پھر ایک آپ کو بارگیننگ چپ بھی مل جاتی ہے, اف یو ہیو یور گورنمنٹ ان اے جے کے, ایک اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے. کیا وجہ ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی وہ غیر فعال تھی, اور وہ غیر فعال تھی اسی وجہ سے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو عوامی انٹرسٹ کے معاملات تھے ان کو وہ ریزالو نہیں کر سکی, اور پہلے بجلی کے معاملات کے اوپر بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے, پھر اس کو ایونچولی ان کی بات ماننی پڑی, اور پھر اس کے بعد دوبارہ ابھی ریسنٹلی اور آئینی معاملات کے اوپر ادھر بڑے پروٹیسٹ, ادھر کا جو ان کا آئین ہے اس کے مطابق. تو اس کا مطلب بنیادی طور پہ تو یہی تھا کہ جو سویلین گورنمنٹ ہے وہاں پہ وہ عوامی جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے میں ناکام رہی ہے. حالانکہ ہم نے بڑا سپورٹ کیا پچھلی حکومت کو, سب کچھ کوشش ہماری پوری تھی کہ وہ کامیاب ہو, مگر بدقسمتی سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. پھر ہمارا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہ رہی تھی, تو پھر ہم نے ان کو سپورٹ کیا. اور یہ ہے کہ الیکشن تو ویسے بھی اراؤنڈ دا کارنر ہے. تو ایگزیکٹلی دیٹ از دا کوسچن کہ الیکشنز ور اراؤنڈ دا کارنر, تو بجائے اس کی تیاری کرتے تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتے. لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا ہے کہ حکومت سنبھالنا اس وقت ضروری تھا, اینڈ ول دے بی ایبل ٹو کنٹین عوامی ایکشن کمیٹی یا وٹ ایور جو بھی ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی تو ریفلیکشن آپ کو الیکشن میں نظر آئے گی نا. مینلی تو وہاں پہ اس کو پتا چلے گا کہ کیا ان کا ایکچوئل ہے اور کون کتنے پانی میں ہے, کون کتنے پانی میں. تو یہ ضرور ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس ٹائم پہ حکومت میں جانا اتنا اچھا نہیں ہے,
بہتر ہے کہ ہم اپوزیشن کنوے کیے تھے آپ نے اپنے نہیں، خدشات؟ لیکن پیپلز پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، اپنی ان کی سوچ ہے، یہ تو ظاہر ہماری پارٹی کی اپنی سوچ ہے، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھنا بہتر ہے، اس لیے پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھے. ہمایوں صاحب آپ کے تھاٹس کیا ہیں؟ آپ نے یہ سارا سلسلہ دیکھا، کیا عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے دیٹ واز دا رائٹ ٹائم کہ پیپلز پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا، یا آپ کی الگ کوئی توجیحات ہیں اس اعتبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ دیر آر آلویز، جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں نا تو آپ ہمیشہ چیزوں کو اچھا ریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اندر جتنا مرضی گند کیوں نہ ہو. اٹ نیڈس ٹو بی اے نائس ریپ تاکہ وہ شوگر کوٹڈ اینڈ یو نو شوگر کوٹڈ ہے یا نہیں ہے، نہیں ریپ اچھا ہے، اندر کوئی شوگر نہیں ہے، اندر سارا گند ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، مطلب کسی بھی باشعور انسان کے اندر جب 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے رہتے ہوں ایک گورنمنٹ کے ختم ہونے میں، why would you bring no confidence motion? Why? کوئی وجہ ہوگی، ڈیفینیٹلی کوئی وجہ ہوگی. اب وہ وجہ کم از کم گورننس تو ہو نہیں سکتی. 2 مہینوں میں آپ نے کیا گورننس کرنا ہے، 1 مہینے میں آپ نے کیا گورننس کرنا ہے، یہ آپ کر نہیں سکتے ہو. پریکٹیکلی آپ کی جو اسکول آف تھاٹ ہے آپ اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے. پھر کیا وجہ ہے؟ اب وجہ کیا ہے؟ اب مجھے بات بتائیں، الیکشن سے پہلے، اگلے الیکشن سے پہلے وہ ایسی کیا چیزیں ہیں جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ایک لیڈر آف اپوزیشن اور ایک لیڈر آف دا ہاؤس کی ضرورت ہے. اس وقت لیڈر آف اپوزیشن چاہے پی ٹی آئی کا ہو، اور وہ مطلب کائنڈ آف منحرف پی ٹی آئی پر ہے، تو پی ٹی آئی کا. سو واٹ ایف میں اس کے اوپر اعتبار نہ کرتا ہوں کہ یہ آخر میں جس بندے کا میں کہہ رہا ہوں وہ یہ بات نہیں مانے گا، اور یہ کسی اور کا نام لے لے گا جو میں نہیں چاہتا کہ وہ الیکشن کمشنر آئے، میں نہیں چاہتا کہ وہ چیز آ جائے. سو پھر اس کو ہٹانا تو ہوگا نا، کیونکہ ایک ملی بھگت ایک چیز ہوگی. اب وہاں پہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری ملی بھگت صرف اس کے لیے ہوئی ہے، نتھنگ ایلس. اچھا، باقی ساری وہ چیزیں ان لوگوں نے کوئی، میرے لحاظ سے یہ بہتر فیصلہ ہوتا کہ آپ 6 مہینے کے بجائے، مطلب 5 مہینے ویٹ کرنے کے بجائے 5 مہینے پہلے وہ کر لیں. دس از مور لیس فل ٹرم. مطلب 1-2 مہینے آپ ہاف ٹرم 3 سال 2.5 سال 3 سال 3.5 سال ٹھیک ہے، لیکن ونس یو کراس 4.5 اور 4 years اینڈ 3-4 months 5 months، پھر اس کے بعد پہلے وزیر اعظم تو نہیں چینج ہوئے نا، ایسے چوتھے سنے بہت ہوتے رہے ہیں. لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے نا، دیکھیں آپ وزیر اعظم چینج کر لو، آپ انہیں کہو کہ یار دوبارہ الیکشن وہ کر لیں، ڈیزالو کر کے نئے الیکشنز کر لیں، اس کے بعد آ جائیں، وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہو سکتا تھا. کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا. یہ بھی ایک جو جیسے ابھی شرمیلا صاحبہ کہہ رہی تھی، ایک کنٹینیوٹی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس ہے. بھئی آپ 6 مہینے پہلے ڈیزالو کر دیں. اگر اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے 6 مہینے پہلے ڈیزالو کر کے گو ٹو دا پبلک اینڈ ڈو دیٹ تھنگ. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں، دا ریپر از نائس کہ ہم لوگ ڈیموکریٹک ہیں، ہم کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. ایک چیز پہ آپ کی رائے جو میں نے ان سے بھی پوچھا، شرمیلا سے بھی پوچھا، کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنی ایک پریزنس شو کی، لوگوں کو کنٹرول کیا، اور اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز مجھے دوسری نظر نہیں آئی. سینٹر سے لوگوں کو جانا پڑا، کمیٹی بنی، بات ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بفور الیکشنز ول بی ایبل ٹو کنٹین اور سٹ ود دیم اور ٹاک ٹو دیم اور میک دیم انڈرسٹینڈ واٹ دے وانٹ؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہو پائے گا؟ کوشچن از دیٹ کہ وہ جو ریپرزینٹیٹو تھے جو عوام کے تھے، عوام پارٹی، کیا وہ ان پالیٹیشنز جو اندر بیٹھے ڈڈ دے ریکگنائز دیم؟ نو دے ڈڈ ناٹ. اگر میں جو عوام ہوں یا جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، جو ریپرزینٹیٹو ہے، جن کے اوپر عوام کو ٹرسٹ ہے، کیونکہ عوام ان کے کہنے پہ عوام کنٹینڈ ہو رہی ہے، دیٹ مینس عوام ٹرسٹ دیم. یس. ڈڈ دے ٹرسٹ دا پیپل سٹنگ ان دا پارلیمنٹ؟ نو. اوکے. سو ہم سے بات کی نہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہے، جو ان کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ان سے نہیں کیا نا، اس وقت وہاں پر جو تھے نا، ان کے ساتھ نہیں کیا. سو میری نظر میں یہ افضل طریقہ ہوتا، طریقہ ہوتا کہ ڈیزالو کرتے. ٹھیک ہے. شرمیلا، کیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ فنڈز بھی رہتے ہوں گے، وہ بھی ظاہر ڈسپرس کرنے ہوں گے، تو اس سے بھی تھوڑا بہت فائدہ ایک مل جاتا ہے، پلس پیپلز پارٹی کی ایکسپینشن کے ایک اس سے امپریشن یہ جاتا ہے کہ سندھ اونلی پارٹی نہیں ہے، اس کے آزاد جموں کشمیر تک روٹس بھی ہیں اور گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے. یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ جو تاثر ہے ستی صاحب کہ سندھ اونلی پارٹی نہیں ہے، کیوں بلوچستان میں ہماری حکومت ہے، پنجاب میں ہمارے اپوزیشن لیڈر ہمارا ہے. دیکھیے دا تھنگ از کہ آپ نے سیاست کرنی ہے،
اور اگر آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. دیکھیں ہمایوں صاحب کی اپنی جو ایک سوچ ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ جی الیکشن کروا دیتے ہیں. ہماری سوچ یہ ہے کہ نہیں جی ہمیں کنٹینیوٹی لے کے چلنی ہے کہ جب تک الیکشنز ہوتے ہیں چاہے وہ 4 مہینے کا پیریڈ ہو چاہے وہ 6 مہینے کا پیریڈ ہو. یہ میں نے آپ کو اگزامپل شروعات میں ہی دی تھی کہ 1 سال رہ گیا تھا 1.25 سال رہ گیا تھا ان کے گیلانی صاحب کا پرائم منسٹر شپ کا, لیکن ہم یہ کہہ سکتے تھے وی کوڈ ہیو ہیڈ الیکشنز آفٹر 4.5 years. ہاں لیکن ہم لے کر آئے راجہ پرویز اشرف کو. پھر وہ میاں صاحب نے آ جانا تھا. نہیں وہ بات نہیں, وہ تو جس کی قسمت تھی اس نے آنا تھا. لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ اس وقت بھی یہ منطق ہو سکتی تھی نا کہ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو گیا, اسمبلی ریزالو کریں گو ٹوورڈز فریش الیکشنز. لیکن وی تھاٹ نو دس از ناٹ اٹ. ایک ان ہاؤس چینج بہتر چیز ہے. ہر دفعہ الیکشنز اتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں الیکشنز بڑا خرچہ ہوتا ہے, بڑا ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس. ٹھیک ہے.